بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، پاکستانی کرکٹ بورڈ نے T20 ورلڈ کپ کے لیے 15 رکنی اسکواڈ کا اعلان کر دیا ہے، اور یہ اسکواڈ T20 ورلڈ کپ کے علاوہ انگلینڈ اور نیوزی لینڈ کے خلاف جو پاکستان کی آئندہ T20 کی ہوم سیریز آ رہی ہے اس میں بھی یہی کھلاڑی شرکت کریں گے۔ بہت بڑی چینجنگ آئی ہے اسکواڈ میں، اور بہت بڑے ایسے نام بھی ہیں جو اس اسکواڈ سے مس ہو گئے ہیں۔ تو اس کی کیا ڈیٹیل ہے آپ کو اس ویڈیو میں مکمل طور پر فراہم کروں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں، اور آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں، تاکہ ان فیوچر جو بھی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ تو دوستو، پاکستانی کرکٹ بورڈ نے T20 ورلڈ کپ اور جو پاکستان کی ہوم سیریز ہے آئندہ 2 T20 سیریز کی، اس حوالے سے 15 رکنی اسکواڈ کا اعلان کر دیا ہے۔ اس اسکواڈ میں کپتان بابر اعظم، آصف علی، خوشدل شاہ، محمد حفیظ، صہیب مقصود، اعظم خان، محمد رضوان، عماد وسیم، محمد نواز، محمد وسیم، شاداب خان، حارث رؤوف، حسن علی، محمد حسنین اور شہین شاہ افریدی شامل ہیں۔ جبکہ ریزرو کھلاڑیوں کی بات کی جائے تو اس میں جارے مزاج اوپنر فخر زمان، شاہ نواز دھانی اور عثمان قادر شامل ہیں۔ دوستو، اگر اس اسکواڈ کی بات کی جائے تو دیکھنے میں تو ایک مضبوط اسکواڈ لگتا ہے، لیکن ایک دو پلیئر اس میں ایسے ہیں جن کو شامل کرنے کی کوئی تک جو ہے وہ کرکٹ بورڈ کی سمجھ میں نہیں آتی۔ کیونکہ اگر ہم بات کریں اوپنرز کی تو جو سب سے بڑا نام مس کیا گیا ہے وہ جارے مزاج اوپنر شرجیل خان کا ہے، اور جس طرح کی بیٹنگ شرجیل خان کرتے ہیں ان کے لیے ضروری تھا کرکٹ بورڈ کے لیے کہ شرجیل خان کا نام لازمی شامل کیا جاتا، گو کہ وہ ابھی اتنی اچھی فارم میں نہیں ہے جو کسی بھی وقت میچ کا پانسا پلٹنے کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر بات کی جائے آصف علی کی، تو آصف علی ایک ایسا نام ہے اسکواڈ میں جس کی جتنی بھی زیادہ مذمت کی جائے وہ کم ہے، کیونکہ اس کے متبادل اگر کوئی بڑا نام آ سکتا تھا تو وہ فہیم اشرف ہے، جو ایک اچھے آل راؤنڈر ہیں، اچھی بیٹنگ بھی کرتے ہیں، اور ضرورت پڑنے پر فہیم اشرف اچھی بولنگ بھی کر جاتے ہیں۔ جبکہ دوسری طرف دیکھیں آصف علی، تو آصف علی شاید ہی 15-20 میچز میں کسی ایک میچ میں 30 یا 40 رنز کرتے ہیں، اور اگر دیکھا جائے تو T20 ورلڈ کپ بہت بڑا ایونٹ ہے، اور آصف علی کس پرفارمنس کی بنا پر ٹیم میں آئے ہیں اس کا تو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے۔ جبکہ ان کے متبادل پر اگر غور کیا جائے تو فہیم اشرف بہت ہی مضبوط امیدوار تھے، کیونکہ آصف علی تو صرف ایک بیٹسمین ہے، لیکن اگر بات کی جائے فہیم اشرف کی تو بہت ہی اچھے آل راؤنڈر بھی ہیں، اور یہ ضروری تھا کہ T20 ورلڈ کپ جیسے بڑے ایونٹ میں ایک آل راؤنڈر کو شامل کیا جاتا، کیونکہ وہ اچھے بولر بھی ہیں اور ضرورت پڑنے پر بہت ہی اچھے بیٹسمین بھی بن کر سامنے آئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اسکواڈ میں جو بہت بڑی چینجنگ دیکھنے کو آئی ہے وہ ہے سابق کپتان سرفراز احمد کو ٹیم میں شامل نہیں کیا گیا، اور ان کی جگہ اعظم خان کو ٹیم میں شامل کیا گیا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو اعظم خان کی جو پرفارمنس ہے وہ بھی اتنی کچھ خاص نہیں ہے، اس کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو سرفراز احمد مضبوط امیدوار تھے، کیونکہ بہت بڑا ایونٹ ہے اور سرفراز کے پاس تجربہ بھی زیادہ ہے، اور اعظم خان کی جگہ سرفراز کو چاہیے تھا کہ ٹیم میں لازمی شامل کیا جاتا اور ان کی خدمات سے استفادہ کیا جاتا۔ دوستو، میرے خیال میں یہ تینوں پلیئر لازمی ہونا چاہیے تھے، جن میں سرفراز احمد، فہیم اشرف اور جارح مزاج اوپنر شرجیل خان کا نام شامل جو ہے۔ تو اس حوالے سے آپ دوستوں کی کیا رائے ہے؟ یہ تینوں بیٹسمین ٹیم میں ہونے چاہیے تھے یا نہیں؟ آپ کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا۔ اس کے علاوہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک لازمی کریں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔